اسلام نے جو ہے وہ بتوں کو توڑا ہے اور اس کے خلاف جو جنگ کی ہے. تو یہ جو جمرات میں 3 شیطان کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ یعنی ایک طرف ہم بتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سمبولک بت بھی تو نارملی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی تو ایک سمبولک عبادت ہی ہے. وہ مانتے تو اللہ کو ہی ہیں لیکن اس کے تھرو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم شیطان کو ایز اے سمبل بنانے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو ہم صرف امیجن کیوں نہیں کر لیتے کہ ہاں شیطان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اس کو پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اعتراض یہ اسلام آتا ہے نے کہ یہ ہندوازم سے انفلوئنسڈ ہے یہ چیز. جی اسلام نے جن بتوں کو توڑا ہے، یعنی اسلام نے توڑنے سے مراد یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بتوں کو توڑا ہے وہ ایک مسجد میں رکھ دیے گئے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی مسجد میں کوئی ممبر بنا دیں اور کسی مندر میں کوئی ممبر بنا دیں تو مندر کی انتظامیہ اس کو وہاں سے ہٹائے گی. تو جس وقت آخری پیغمبر کے آنے کے بعد، اتمام حجت کے بعد عذاب آ گیا اور مشرکین کا صفایا کر دیا گیا، تو ان بتوں کو اٹھا کے لے جانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ بت وہاں پر لا کے رکھ دیے گئے تھے. مسجد میں بت رکھے گئے تھے تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. دنیا بھر میں بتوں کو توڑنے کی کوئی اسلام کی ترغیب نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارے صحابہ اور ہمارے اس کے بعد کے لوگوں کا توسہ یہ ہے کہ کسی بت کی ناک کاٹ دی گئی تو امیر وقت نے کہا کہ میں اپنی ناک اس کے عذر میں پیش کرتا ہوں. تو بتوں کو توڑنے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. جن بتوں کو حرمین میں گرایا گیا تھا وہ مسجد کے اندر لا کے بت رکھ دیے گئے تھے. توحید کا عالمی مرکز تھا جس کو شرک کا اڈا بنا دیا گیا تھا. ان کو وہاں سے اٹھا کے لے جانے والے اگر کوئی ہوتے تو ان کے سپرد کر دیا جاتا کہ جاؤ جزیرہ نما عرب سے باہر جا کر اپنے بتوں کو پوجو. کوئی تھا نہیں تو لہٰذا ان کو وہاں پر توڑنا ہی تھا. ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جو کچھ رہ گئے تھے وہ قتل ہوئے، معاندین میں سے تھے. دوسری جہاں تک بات ہے کہ ہم جس طرح میں نے اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ تصور لوگوں کے ذہن میں عام طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے. ہم اس کعبہ کے ایک ڈبے کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ جو ہے مثلا ایک بت کو سجدہ کرتے ہیں. اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ وہ ایک بت کو سجدہ کرتے ہیں. علامت کوئی بھی چیز بنے گی. یہاں مثال کے طور پہ خدا کا وہ گھر بنے گا، علامت ہو سکتا ہے مٹی کا ایک ٹیلا بن جائے، علامت ہو سکتا ہے وہ جمرات کا ایک ستون بن جائے. علامت کے مسئلہ بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرک کے بارے میں ہمارا استدلال یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا سے تعلق کے اظہار کا طریقہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو خدا سے اس کی سند لے کر آئیے. شرک وہ اخلاقی برائی ہے، یعنی میں خالق کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں اور اس کی سند کے بغیر کر رہا ہوتا ہوں. تو کوئی ہندو اگر میرے پاس آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی میں تو بت کو پوجتا ہوں اور آپ حرمین میں جا کر حرم کی عمارت کو آگے سجدہ کرتے ہیں، یا آپ شیطان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں ایک گارے اور مٹی کے بنے ہوئے مینارے کو، تو میں اس کے جواب میں اس کو یہ کہوں گا کہ میرے خالق نے یہ کہا ہے مجھے. یہ پیغمبروں کی روایت ہے، زمین پہ وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی سنتوں میں مجھے یہ بتایا ہے. میں خالق کی سند کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں. تم خالق کی سند لے کر آ جاؤ. بتاؤ خالق نے کہا ہو کہ بتوں کو پوچھنا ہے، بتاؤ خالق نے کہا ہو کہ اس طریقے سے مجھ سے تعلق کا اظہار ہوگا. ہر چیز کی ایک دیوی ہے، ایک دیوتا ہے، اس کے بغیر تم پہنچ نہیں سکتے. تو ہمارا اعتراض ان پر یہ نہیں ہوتا کہ تم بتوں کو کیوں پوج رہے ہو. خدا کو آپ دیکھیے، خدا تعالیٰ نے جس وقت قرآن مجید میں استدلال کیا ہے تو کیا کہا ہے؟ کہ ان سے پوچھو، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، ان سے سوال کرو کہ یہ تمہارے لیے فیصلہ کرتے نیکی بدی کا. سیدنا ابراہیم پہ وہ جو قصہ ہے جس میں انہوں نے ایک بت کو توڑا اور اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا دی اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کیا، تو لوگوں نے کہا تو کچھ نہیں کر سکتا. بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر خدا کے حکم پہ کر رہے ہو خدا کی سند لے کر آؤ. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ خدا کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ میرے لیے وہ کالے کپڑے اور غلاف کے اندر چھپی ہوئی ایک عمارت کی کیا حیثیت ہے؟ خدا نے اس کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اس کی علامت ہے وہ. حجر اسود میرے لیے ایک پتھر ہے، لیکن خدا نے جب اس کو یہ قرار دے دیا کہ اب آپ نے اس کو استعلام کرنا ہے، یہ حرم کی تعمیر کا ایک پرانا پتھر ہے، تب میرے لیے وہ محترم ہوا ہے. تو ہمارا اعتراض بت پرستی پہ یہ نہیں ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جاتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ سجدہ کرنے کی سند کہاں ہے.